अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 38 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फ़ी व मा नूलिन व मा यख्फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हमने पिछले सबक में भी पढ़ी थी, वही बात जारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, फरमा रहे हैं रब्बना, ए मेरे रब, इन्नका, बेशक तू, ए मेरे अल्लाह, बेशक तेरी ज़ात, तअलमु, खूब जानती है, ज़रूर जानती है, मा नुख्फ़ी व मा नुहलिन, जो कुछ हम छुपाते हैं, जो कुछ इंसान अपने दिल में छुपाता है और जो ज़ाहिर कर देता है अपने अमल से, अपने ज़बान से, तेरे लिए वो बराबर है कि बात दिल में हो या बात ज़बान से निकल जाए, इंसान की सोच में आए या इंसान उसको अपने अमल से ज़ाहिर कर दे। ए मेरे रब, तेरे लिए बराबर है। वमा यख्फ़ा अलल्लाह, और कुछ भी नहीं है पोशीदा, कुछ भी नहीं है मख्फी मेरे अल्लाह से, मिन शैइन, कोई ज़र्रा बराबर भी, तिनके के बराबर, बाल बराबर, एक मट्टी के ज़र्रे के बराबर, रेत के ज़र्रे के बराबर भी छुपा हुआ नहीं है, मख्फी नहीं है मेरे रब से, फिल अर्ज़, इस सारी ज़मीन की तह के अंदर हो, जहाँ भी हो, वला फिस समाई, और जो कुछ आसमान का, आसमान के कोनों को और ज़मीन की तह तक जो कुछ है मेरे अल्लाह तू जानता है। जो ख़जाने दफन है वो भी जानता है, जो उसके अंदर मौजूद है, मट्टी मौजूद है, जो मखलूक मौजूद है, जो भी चीज़ है, वो समंदर की तह हो, ज़मीन की तह हो, खुशकी हो, जंगल हो, आसमान हो, हर चीज़ हो, मेरे अल्लाह तू सब कुछ जानता है। यानी इंसान अमल में अल्लाह के लिए कितने खालिस हैं, जो दिल में भी बात है वो भी अल्लाह जानता है, और जो ज़बान पे आ जाए इंसान की वो भी अल्लाह जानता है। यानी इंसान सब कुछ जानता है अल्लाह। हमारे दिल में जो ख्वाहिशें हैं वो अल्लाह जानता है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो सब कुछ मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला के लिए ज़ाहिर और बातन की बातें बिल्कुल बराबर हैं। वो हमारी हाजतें, हमारी ज़रूरतें, हमारी परेशानियां, सारी चीज़ें समझता है। मगर इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांग रहे हैं, और कुरान में उनकी दुआ है, और हमें ये कुरान सिखा रहा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत सिखा रही है कि बेशक सारी चीज़ें अल्लाह पाक जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह को मांगना पसंद है। अपनी जो हाजात हैं वो दिल में जो हैं वो ज़बान से अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त के तौर पे पेश करनी है। जो ज़रूरतें हैं वो भी, जो ख्वाहिशात हैं, जो परेशानियां हैं, जिन परेशानियों से इंसान परेशान है, बेशक सब अल्लाह जानता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से मांगना, क्योंकि अल्लाह को मांगना पसंद है। अल्लाह से जो नहीं मांगता अल्लाह उस पर नाराज़ होते हैं। वरना अल्लाह तो कई दफ़ा इंसान अभी मांगता भी नहीं है और वो चीज़ बात पूरी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इंसान को मांगना चाहिए। असल में जो मांगना है ये अल्लाह के साथ हमारा बंदे का रिश्ता है। हम अल्लाह की ज़ात के सामने अपने हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, अपना दामन फैलाते हैं कि या अल्लाह, तू देने वाला है, तू आका है, हम तेरे ग़ुलाम हैं, हम तेरे बंदे हैं। ये अब्द की खसूसियत है, ये बंदे की खसूसियत है कि वो मांगता है अपने रब से, और बार बार मांगता है। अल्लाह को इसलिए उस बंदे पे प्यार भी आता है, मोहब्बत भी आती है। अब कहते हैं उलमा कि कुछ लोगों का मांगना अल्लाह को इतना पसंद है कि वो उनकी मर्ज़ी, जो उनकी ख्वाहिश, उनकी जो परेशानी होती है उसको और आराम से अल्लाह ताला देर से दूर करते हैं कि ये मेरा बंदा मांगता रहे और मैं इसके दर्जात को बुलंद करता रहूँ। असल तो आखिरत के दर्जात है। तो ये अल्लाह सब कुछ जानता है, वरना अल्लाह चाहे तो बिन मांगे भी दे सकता है। हमें तो मांगने का सलीका भी नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसा टूटा फूटा सलीका है, अपने रब की अज़मत को दिल में ला के इंसान मांगता रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे इंसान जिनको अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा है, वो भी मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, अल्लाज़ी, जिस ज़ात ने वहब अली, बख्शा मुझको, अलल किबारे, बढ़ापे में, इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम को,
اس رب کی تعریفیں کہ جس نے بڑھاپے میں، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، اس وقت ان کو اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، اللہ نے ان کو اولاد دی اماں ہاجرہ سے، و اسحاق، اور جب آپ کی عمر مبارک 112 سال ہوئی تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال بڑے تھے، عطا فرمائے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان ربی لسمیع الدعا، اے میرے اللہ تو ہی تو دعائیں سننے والا ہے، اور ہے کون سننے والا؟ تو دعائیں سننے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ جو چیزیں مانگنے سے کبھی مل جاتی ہیں، کبھی بن مانگے مل جاتی ہیں، کبھی مانگ کر بھی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے اسے آخرت کا اس کو خزانہ بنانا ہوتا ہے۔ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کو مانگنا پسند ہے، اور دعائیں اللہ سے، اور اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مخلوق کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب بسا رہا ہوں، تو ان کو نمازی بنا، شکر کی توفیق عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما۔ اپنے لیے اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مقیم الصلاۃ، نماز کی فکر ہمیں عطا فرما۔ دنیا کی دولت کے لیے دعا نہیں، نماز کی فکر مانگ رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی دعا نماز قائم کرنے کی، نماز کا پابند بنا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے نبی ہو کے اپنی نماز کی استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا ہم نے بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے استقامت کی دعا مانگی جتنی ہم اللہ تعالیٰ سے باقی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تو نے اولاد عطا فرمائی ہے، تو نے کرم کیا ہے، تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، پر ان کو نمازی بھی بنا۔ ہم بھی اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں سب کہ یا اللہ ہمیں بھی تو نے اولادیں دی ہیں، اللہ ہمیں بھی نمازی بنا اور انہیں بھی نمازی بنا، انہیں بھی نماز کا۔ ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مال و دولت نہیں مانگی، کوئی پلاٹ جائیداد نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا، نماز قائم کرنے کی توفیق مانگی۔ ربنا تقبل دعا، اے میرے رب تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جیسے تھا ربی لسمیع الدعا، اللہ صرف تو ہے، ضرور سننے والا ہے دعائیں، اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب تو معاف کر دے، بخش دے ہمارے گناہوں کو، ولوالدیہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے والدین کو بھی گناہوں کو معاف کر، آمین آمین یا رب العالمین۔ وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کے، یوم یقوم الحساب، جس دن تو سب کو کھڑا کرے گا حساب کے لیے، جو ہونا ہے لازمی، ہر انسان نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اس دن تو ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بھی بخش، ہمارے بچوں کے گناہوں کو بھی بخش، ہمارے والدین کے گناہوں کو بھی بخش، اور تمام مومنین جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جن سے کوئی بھی لغزش ہوئی ہے، اللہ ان کو معاف فرما۔ تو یہ ہے انسان کا اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کہ اپنے لیے بھی مانگے، والدین کے لیے مانگے، اولاد کے لیے مانگے، اور تمام مومنین کے لیے مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ دعائیں جو کر رہے ہیں یہ قیامت والے دن ہمارے سامنے آئیں گی اور اللہ ان کو قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کی ترتیب ایک دفعہ ہم انسان دیکھے، پھر انسان کوشش کرے کہ اسی ترتیب سے دعائیں مانگے۔ سب سے پہلے دیکھیں امن کی دعا مانگی کہ مکہ کو امن کا شہر بنا دے۔ آج بڑی مہذب دنیا ہو گئی اور کہتی ہے جی امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیں اور قرآن کا دور دیکھیں، آج سے 1450-1500 سال پہلے کی بات ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بھی پتہ نہیں ہزاروں سال پہلے کے تھے۔ اس وقت میرے رب نے بتایا انسان امن سب سے زیادہ ضروری ہے، انہوں نے امن کی دعا کی۔ اس کے بعد پھر توحید، اپنے رب کو ماننا، شرک سے بچنے کی دعا، اللہ ہمیں اور مجھے اور میری اولاد کو ان شرک کی کاموں سے، جو میں تیرا کسی کو شریک بناؤں کسی مخلوق میں سے، اس سے مجھے بچا، اس کی مانگی۔ پھر بیت اللہ کا پڑوس مانگا، نیک لوگوں کا، نیک جگہ کا پڑوس مانگا، پھر نماز کی توفیق مانگی، اس کے بعد پھر ظاہری رزق مانگا، پھل اور اناج اور میوے اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر اللہ سے شکر کی توفیق مانگی کہ یا اللہ یہ جتنی تو نعمتیں عطا فرمائی ان پہ شکر کی بھی توفیق عطا فرما، اور ایک دفعہ پھر آخر میں آ کے
اللہ پاک سے نماز پہ استقامت کی دعا مانگی اور پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگی اور تمام مومنین کے لیے دعا مانگی، تو اب یہ دعائیں دیکھیں جو صرف اللہ سے مانگی ہیں اور اس یقین کے ساتھ مانگی ہیں کہ صرف اور صرف میرا اللہ یہ دعائیں پوری کر سکتا ہے، اور کسی کے بس میں یہ دعائیں پوری کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ، اے انسان کبھی بھی یہ بات نہ سوچنا، کبھی بھی یہ بات تیرے خیال میں بھی نہ آئے کہ تیرا اللہ تیرے اعمال سے غافل ہے۔ اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ الظالمون، خاص طور پہ ان لوگوں سے تو بالکل بھی غافل نہیں ہے جن لوگوں نے ظلم کیا، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ان کے اعمال کو، ان کے حساب کتاب کو مؤخر کیا ہوا ہے اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ دنیا میں اللہ نے لوگوں کو اور قوموں کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ ڈھیل اس وقت تک کے لیے ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، مشکل موت آتی ہے ظالم لوگوں کی، کافر لوگوں کی، اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں وہ، اور قیامت بھی آ سکتی ہے۔ مؤتئینا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے اس دن، قیامت والے دن، مقنعی، اپنے سروں کو اونچا کیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ان کے گلے میں توق پڑا ہوگا اور سر ان کا اونچا ہوا ہوگا، رؤوسہم، اپنے سروں کو اونچا کیا ہوگا، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں نہیں جھپکا سکیں گے۔ وہ اتنا دہشت ناک اور اتنا خوفناک دن ہوگا کہ یہ آنکھیں نہیں جھپکا سکیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، گھبراہٹ کے مارے پلکیں نہیں گرا سکیں گے، ایسے آنکھیں پھٹی کے پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کے دل مارے خوف کے بیٹھے جا رہے ہوں گے، ان کے دل گرے ہوئے ہوں گے خوف کے مارے، دل بالکل کسی سوچ سے عاری ہوں گے، خالی دل ہو جائیں گے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جیسے انسان کسی بہت بڑے خوفناک منظر کو دیکھتا ہے اور اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، قیامت کا جب یہ منظر دیکھیں گے تو پھر ان لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔